کسی بھی صحابی کے بارے میں، کوئی بھی صحابی چاہے فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، میرا شاید اس پر ایک کمپلیٹ آدھے اخبار کے آدھے صفحے کا اتنا مضمون چھپا ہے میرا، آپ کو شاید پہنچا ہوگا، آپ دیکھے ہوں گے، آپ کے پاس چیک کر لیں، مل جائیں گا انشاءاللہ، نہیں ہے تو میں انشاءاللہ پھر دے دوں گا یا میرے فیس بک پر بھی آپ کو مل جائے گا۔ تو کسی بھی صحابی کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے، اجماع، ہم اہل سنت والجماعت یعنی جماعت کو ماننے والے۔ اب جب اگر ساری جماعت کے مجموعی عقیدے کو نہیں مانیں گے تو ہم پھر اہل سنت باقی کہاں رہیں گے؟ تو لہٰذا کسی بھی صحابی کے بارے میں ادنا درجے کی بے ادبی آدمی کو جو ہے اہل سنت والجماعت سے خارج کر دے گا، کسی بھی صحابی کی بے ادبی روا نہیں ہے۔ اب رہی بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ، یقیناً یہ صحابی رسول ہیں، بعد میں ایمان لائے، ابتدائی لوگوں میں ایمان نہیں لائے، ابتدا میں مطلب مخالفین میں رہے، حضرت ابو سفیان ہو، حضرت امیر معاویہ ہو، خود حضرت خالد بن ولید ہو، حضرت ہند ہو، حضرت عمر بن العاص ہو رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ سارے کے سارے جو ہے بعد میں ایمان لائے، تو ان کے بعد میں ایمان لانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ورنہ تو پھر 8 سن ہجری میں حضرت ابو ہریرہ ایمان لائے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پورے احادیث کیا کریں گے؟ پھر آپ ان کو بھی کیا صحابیت سے نکال دیں گے؟ کئی حضرت ابراہیم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ہیں، جن کی ولادت بھی فتح مکہ کے بعد میں ہوئی، فتح مکہ کے بعد ہوئی، وہی سال ہوئی، یعنی فتح مکہ کے بعد ہوئی، مگر تو ان کو کیا کریں گے ہم لوگ؟ تو لہٰذا ہمارے کو کوئی حق نہیں ہے کہ بڑے لوگوں کے اوپر گفتگو کر سکے۔ اب رہی بات حضرت بانی جامع علیہ الرحمٰن نے مقاصد الاسلام میں کیا ہی خوبصورت بات فرمائی، فرمایا کسی صحابی پر آپ سب و شتم کرنا جائز نہیں ہے، گالی گلوچ کرنا، ان کے بارے میں بد زبانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اور رہی بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی، جب تک آپ ان کو صحابیت سے خارج نہیں کریں گے، جب تک کہ ان کے اوپر گالی گلوچ کرنا یا برا کہنا جائز نہیں ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو صحابیت سے خارج کر سکے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ بھئی اس قسم کے ڈسکشنز میں، عوام کا ڈسکشن ہے ہی نہیں ہے، کسی بھی صحابی کے بارے میں جو ہے برائی کے ساتھ یاد نہیں کرنا۔ ہم اہل سنت والجماعت ہے اور ہمارا کام ہی ہے کہ صحابہ کا ادب، ہر ایک کا ادب کرنا، صحابہ ہی نہیں۔ حدیث پاک میں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا بعدی، کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے بعد جو ہے ان کو تم اعتراضات کا نشانہ نہیں بنا لینا۔ جامع ترمذی کتاب المناقب میں حدیث پاک ہے، ایک صحابی کے بارے میں جو ہے حضرت کون ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ بھئی کوئی وطر کے بارے میں کچھ مسئلہ چلا تھا، اختلاف ہوا، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو خود جو ہے اہل بیت اطہار میں سے ہے، یعنی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے اوپر جو ہے صدقات کو حرام قرار دیا، انہوں نے کہا دع فإنہ قد صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کچھ مت کہو، ان کو چھوڑ دو، کیونکہ یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں۔ جب حضرت عبداللہ بن عباس، اور یہ بخاری کی حدیث ہے، آپ کو میں کتاب المناقب باب ذکر معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ جلد پہلی جلد میں مل جائیں گا آپ کو بخاری شریف میں۔ تو لہٰذا ایسے قسم کی باتیں، ایسی گفتگو ہمیں زیب نہیں دیتی، اس قسم کی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اور یہ ہمارے اہل سنت والجماعت کو توڑنے والی بات ہے۔ تو ٹھیک ہے، اب جو پہلے ایمان لائے، جو بعد میں ایمان لائے، ان کی برابری نہیں ہو سکتی۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا کوئی تقابل نہیں ہو سکتا۔ اگر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم 7واں آسمان ہے، اوپر کا پہلا آسمان ہے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ زمین ہے، یہاں تک آپ کہہ سکتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت امیر معاویہ کیا حضرت علی سے تقابل تو دور کی بات، حسنین کریمین سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، حسنین کریمین سے بھی حضرت امیر معاویہ کا آپ تقابل نہیں کر سکتے، مگر لفظ صحابی ہے، جب تک وہ صحابی ہے ہم ان کے بارے میں برا بھلا کہنا اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے کے برابر ہوگا۔